مدثر نارو سے میری پہلی ملاقات 2010 میں ہوئی تھی. اس وقت ہم نے نئی نئی فلم پڑھنا شروع کی تھی اور اس شہر میں جن چند ابتدائی لوگوں سے ملنا ہوا تھا ان میں سے ایک مدثر نارو بھی تھا. مدثر نارو شاعر ہے، افسانہ نگار ہے یا تھا کچھ وثوق سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ کئی سال ہو گئے ہیں لاپتہ ہے. اس کی بیگم اسے دیکھنے کی آس میں اس دنیا سے جا چکی ہے، جبکہ اس کا ایک بیٹا ہے جس نے ابھی تک اسے دیکھا نہیں. جب بھی ہم لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ماحول ایک دم سے بہت گرما گرم ہو جاتا ہے، اور جو سب سے پہلی دلیل سننے کو ملتی ہے لوگوں کی طرف سے وہ یہ کہ کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ. حالانکہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ کوئی شاعر، افسانہ نگار، ادیب، آرٹسٹ کیا ہی کر سکتا ہے. اس کے ہاتھ میں کوئی ملک کی پالیسی تو ہے نہیں، کوئی اہم سرکاری عہدہ ہے نہیں، کوئی قومی راز ہے نہیں. تو ایسا کیا کام وہ کرے گا کہ جس سے ملکی سالمیت کو یا اس معاشرے کی بقا کو خطرہ لاحق ہو جائے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. لیکن پھر بھی ہماری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے ملک کے آرٹسٹ کی زبان بند کر دیں. ہماری سب سے زیادہ توجہ یہ ہوتی ہے کہ آرٹسٹ کیا کریں. حالانکہ وہی بات ہے کہ نہ تو آرٹسٹ داخلہ و خارجہ پالیسی بناتے ہیں، نہ ہی آرٹسٹ دفاع کے معاملے کو دیکھتے ہیں، نہ ہی آرٹسٹ اس ملک کی معیشت کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. تو آخر آرٹسٹ ایسا کر کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے ملکی سالمیت کو یا اس معاشرے کی بقا کو خطرہ ہو سکتا؟ مجھے یاد ہے کہ مدثر سے ملاقاتوں میں اکثر اوقات گرما گرم بحثیں ہوا کرتی تھیں آرٹس کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، کہ ایسی کہانیاں لکھی جانی چاہیے، ایسے افسانے اب کیوں نہیں لکھے جا رہے، اور فلاں کا کام بڑا اچھا ہے. ایک روز مدثر نے کہا کہ آرٹسٹ کا کام معاشرے کو آئینہ دکھانا. یعنی اگر کسی کے چہرے پہ کوئی بدنما داغ ہے یا کوئی زخم ہے تو ضروری نہیں کہ آپ انگلی رکھ کے بتائیں کہ بھیا یہ دیکھو یہ تمہارا داغ ہے یا یہ تمہارے چہرے پہ زخم ہے. آپ اس کے سامنے آئینہ رکھ دیں، اسے خود اپنا داغ اور اپنا زخم نظر آ جائے گا. پھر یہ اس کی مرضی و منشا پہ ہے کہ وہ اس کا علاج کرنا چاہتا ہے یا نہیں. سو آرٹسٹ اس معاشرے کو آئینہ دکھاتے ہیں، لیکن اس آئینے میں آپ کو چہرہ آپ کا اپنا ہی نظر آتا ہے. وہ آئینے میں خود سے آپ کا چہرہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتے. عکس آپ کا ہی ہے، چہرہ آپ کا ہی ہے، داغ اور زخم آپ کے ہی ہیں. سو جب ہمیں آرٹسٹوں سے یہ گلہ ہوتا ہے نا کہ وہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں، وہ نیگیٹیوٹی کیوں پھیلا رہے ہیں یا وہ پاکستان کے امیج کو خراب کر رہے ہیں، تو آپ ان کے کام کو کرٹیسائز کریں نا. آپ ان کی ذات کو چھوڑیں، ان کی انٹینشنز کو چھوڑیں، آپ ان کے کام کو لے کر آئیں اور دیکھیں کہ کیا اس نے آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے یا اس نے واقعی آپ کے ملک کے خلاف کوئی سازش کی. اور اگر ہمیں کسی شخص کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات لاحق ہیں یا ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہیں تو ہم ان کو عدالتوں میں کیوں نہیں لے آتے؟ ہم نے ان کو لاپتہ کیوں کرنا ہے؟ ہماری عدالتیں ویسی بھی غریب کو انصاف دینے کے معاملے میں کمزور ہیں. طاقتور کو تو اس ملک میں کسی بھی ادارے یا عدالت سے کوئی شکایت نہیں ہے، تو ریاستی اداروں کو یا ریاست کو تو کم سے کم یہ گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو عدالت سے انصاف نہیں ملے گا. تو مدثر یا مدثر جیسے کسی بھی شخص کے حوالے سے اگر کوئی ثبوت موجود ہے تو عدالت میں لائیں تاکہ ساری قوم کو پتہ چلے کہ بھائی کیا ہو رہا تھا. جب تک آپ اسی طریقے سے شاعروں کو، ادیبوں کو، صحافیوں کو ہراساں کرتے رہیں گے، لاپتہ کرتے رہیں گے، ان کی آواز چھینتے رہیں گے، ان کی زباں بند کرتے رہیں گے، تب تک آپ کو اپنی اصل صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی. اور جب تک آپ کو اپنی اصل صورت دیکھنے کو نہیں ملے گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ آپ کے ملک میں جو مسائل ہیں وہ کیوں ہیں اور کس وجہ سے ہیں اور ان کا تدارک کیسے کرنا ہے. کیونکہ آپ کو مسئلے کی خبر ہی نہیں، آپ تو اس الوژن میں، اس ابہام میں رہ رہے ہیں کہ جناب آپ بہت بہترین ہیں، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس ملک میں، یہ تو بس صرف شاید کوئی ایک فیئر الیکشن ہونے کی دیر ہے، بس ایک دفعہ ایک بندہ ٹھیک آ جائے پھر تو یہ ملک ایسے ٹھیک ہو جائے گا. سو اس طرح کے ابہام سے، اس طرح کے الوژن میں جب تک آپ رہیں گے اس ملک کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے. تو میری یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے، یہ اپیل ہے کہ وہ تمام لوگ جو سالوں سے لاپتہ ہیں ان کو خدارا منظر عام پہ لائیں اور آئینی طور پہ ان کے خلاف جو بھی قانونی کارروائی بنتی ہے وہ قانونی کارروائی کریں، تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو کم سے کم یہ بتا سکیں کہ ہمیں اپنے دور میں آئینہ اٹھانے کی ہمت تھی، ہمارے معاشرے میں آئینہ اٹھانے کی اجازت تھی اور ہم اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتے تھے. اور اگر ہم نے اپنا اصلی چہرہ نہیں دیکھا تو جس سراب اور جس الوژن میں ہم مبتلا ہیں
ہم اپنے آنے والی نسل کو بھی وہی سراب اور وہی ایلوژن منتقل کر کے جائیں گے.